پاک و ہند میں ہر جو جس کے دل میں کو تھوڑا سا بھی کوئی انسانوں کے لیے درد ہوگا وہ اس طرح کی باتیں سوچتا ہے. یہ ایک میسج ہے بہت خوبصورت، اور جنہوں نے بھیجا ہے وہ ان کا نام ہے سنیل بجاج. انکم ٹیکس کے وہ وکیل ہیں اور یو پی انڈیا سے تعلق ہے. سوال ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان اور انڈیا کا اصل مسئلہ کیا ہے. کیا دونوں ملکوں میں دوبارہ اتحاد ہو پائے گا؟ تو بجاج صاحب، جیسے آپ کو اس سوال کی سمجھ نہیں آتی، مجھے بھی نہیں آتی، کسی سین آدمی کو نہیں آتی. میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہوں کہ یار ویسٹ نے پھر کتنی بار آدمی یہ مثال دے کہ 100 سال کی جنگیں لڑ کے یورپ نے تو سیکھ لیا ہے کہ نہیں یار، کو ایگزسٹنس یا نو ایگزسٹنس. اب ہم نے تو یار صدیاں اکٹھے گزاری ہیں، مل کے لڑے بھی ہیں، آپس میں بھی لڑے ہیں. تو لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو خاص طرح کے جنگجو لیڈروں کو سمجھ نہیں آتی، اور اسی لیے ہم تیسری دنیا ہیں جنہیں مہذب لوگ لاٹ سے ترقی پذیر دنیا بھی کہتے ہیں. جیسے خاص طرح کے بچوں کو پہلے پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کرتے تھے، میں وہ کرنا نہیں چاہ رہا. تو اب وہ کہتے ہیں سنگل پیرنٹ چائلڈ، یا پہلے کہتے تھے معذور ہے، اب وہ کہتے ہیں اسپیشل چلڈرن. تو وہ ہمیں اب پہلے کہتے تھے تھرڈ ورلڈ، تیسری دنیا، اب وہ کہتے ہیں ترقی. یہ ہمارے کرتوت ہیں. ادروائز دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ فلاسفرز کا کہنا یہ ہے کہ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا حل موجود ہوتا ہے. تو بڑے سے بڑا دنیا میں مسئلہ ہے جو حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس پورے خطے کی بد نصیبی ہے. بات صرف پاک بھارت کی نہیں ہے، پاکستان بھارت پورا خطہ. اور غربت، جہالت ایک بہت ہی اذیتناک بات ہے. وہ اپنے عروج پہ ہے، عجیب و غریب طرح کے قصے کہانیاں میں نے خود دیکھا ہے. اپنے ملک سے تو میں واقف ہوں. اتفاق ہے میں انڈیا بھی جا چکا ہوں اور خاصا ٹریول کیا ہے، بامبے وغیرہ. یہ وہ ادھر نہیں، انڈیا بہت بڑا ملک ہے. تو وہاں بھی جو حالات دیکھے تو وہ خوشگوار تو نہیں تھے، وہ بھی بہت تکلیف دیتے ہمارے اپنے یہاں جو معاملات ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ اتحاد تو کیا ہونا ہے، یہ اگر نارملائزیشن ہی ہو جائے، دوستی نہ صحیح دشمنی ہی نہ رہے، میرا خیال ہے وہ بھی بہت بڑی اس خطے کی، اس علاقے کی لیڈرشپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن اب تک تو یہ خواب ہے. کبھی نہ کبھی میچورٹی آئے گی، آج نہیں تو اللہ نہ کرے ایٹم بم کو سمجھانا پڑے دونوں کو. ایسا بہت بڑا المیہ ہوگا. لیکن سوال آپ کا ٹھیک ہے، ہر سینسٹیو آدمی، ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر سوچنے والا دماغ اسی طرح سوچتا ہے. باقی جو اللہ کو منظور. یہ سوال ہے محسن راجپر صاحب کی طرف سے. انہوں نے اپنے شہر کا نہیں لکھا. میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں یہ شہر کا اور اپنا تھوڑا سا حوالہ. جیسے ابھی میں نے ان کا جو انکم ٹیکس کے جو لائر تھے یو پی سے، بجاج صاحب، تو انہوں نے نام لکھا ہے، پروفیشن لکھا ہے. تو یہ محسن راجپر صاحب، یعنی سوال ان کا ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری اور کلچر کو جاننے کے لیے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے. نئی جنریشن کو جھوٹ اور نفرت اور منافقت سے کیسے آزاد کرایا جا سکتا ہے. پہلی بات تو محسن صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ایک آدھ کتاب کا کام نہیں ہے. آپ کو اپنی تاریخ، آپ نے لکھا ہے اپنی ہسٹری اور کلچر کو. مجھے نہیں پتا آپ اسلامک یا مسلمانوں کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں. چونکہ یہاں تو جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اس میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے چندر گپت موریہ کا یا اشوکا دا گریٹ کا. وہ تو
پتہ نہیں کہاں سے، بہت بعد سے، قیام پاکستان سے غالباً شروع ہوتی ہے جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. میں نے چند ایک جگہ پہ یہ سنا اور پڑھا ہے، خود نہیں میں جانتا. لیکن اب ہسٹری سے مراد کیا ہے؟ یا تو آپ کو اسپیسیفک بات کرتے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا کی آمد، تشریف آوری سے لے کے آج تک وہ جو ایک وہ تاریخ ہے. پھر سب کانٹیننٹ کے حوالے سے، پھر اس خطے کے حوالے سے ہماری ایک تاریخ ہے. پھر قیام پاکستان کے بعد کی تو آپ کس تاریخ کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن آپ جس بھی تاریخ کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ کتابیں، چونکہ ہر مصنف کے اندر ایک اس کا ایک اپنا، وہ سیلف کو نیگیٹ کر کے جتنا بھی بندہ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہے، وہ اپنی سیلف کو بیچ میں سے، اپنے تعصبات کہہ لیں، پریورٹیز کہہ لیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ روڈ ایٹ آل، پوری دیانتداری سے بھی بندہ اگر کرے تو اس میں کہیں نہ کہیں تو اس کا اپنا جو ہے مائنڈ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اچھا پھر جب آپ کلچر کی بات کر رہے ہو تو کلچر اگین یہ تو بہت ہی وسیع ٹرم ہے. پاکستان کا ایک اپنا کلچر ہے. جب قیام پاکستان سے پہلے جب اکٹھے رہتے تھے ہندو سکھ مسلمان، یہ سارا جو بھی تھا، اس وقت کی صورتحال اور تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلچر چینج ہوتا رہتا ہے. بے شمار پیشے مر گئے، کہاں گئے کہار، کہاں گئی ڈولیاں، کہاں گئے سکے جو مشقوں پہ کیا کرتے تھے. لاہور شہر میں ٹانگا کلچر ہی ختم ہو گیا ہے. ایک بڑی پاپولر فلم تھی ایک زمانے میں، میرا خیال ہے 50s کی بات ہے، یکے والی اس کا نام تھا. پوری فلم ہی ایک ایسی خاتون کے بارے میں تھی جو بھیس بدل کے تو ٹانگا چلاتی ہے. اور لاہور میں ایک زمانے میں گانے ہیں بے شمار. اب لاہور میں ٹانگے کا وجود ہی ختم ہو گیا. کلچر مکمل طور پہ چینج، یہ ریپڈلی نا چیزیں چینج. ہمارا لباس، اب آج کل جب آپ ایڈز دیکھتے ہو پاکستان کے، تو وہ آج سے 40 سال پہلے تو سوچ بھی بندہ نہیں سکتا. اب بچے، میں ذاتی طور پہ آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں، میں تو وہ سب کچھ کھا ہی نہیں سکتا. وہ ونس ان اے بلو مون کبھی ہو گیا، وہ پاسٹے اور پیزے اور یہ برگر اور یہ سینڈوچز اور وہ عجیب و غریب طرح کی چیزیں ہیں. میرا ان سے کوئی جنگ نہیں ہے، مجھے بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن ہم اور طرح کی دیسی ہماری خوراکوں پہ پلیں. فور اے چینج بندہ کھا لیتا ہے، برگر اچھی چیز ہے، پیزا بھی ٹھیک ہے. لیکن اب ہمارے بچے تو لباس ان کے جو ہیں مکمل طور پہ وہ عجیب و غریب طرح کی چیزیں. برمودا شارٹس میں تو نہیں پہن سکتا. تو اس لیے آپ ایگزیکٹلی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے پوری طرح سمجھ نہیں ہے. لیکن ایک بات پکی ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں بنیادی معلومات کے لیے بھی آپ کو ایک سے زیادہ، بلکہ 2 3 4 سے زیادہ اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو وہ تھوڑی آپ کو گائیڈنس مل جائے گی. اور کسی بھی موضوع پہ اتھارٹی ہونا یہ بڑا پوری زندگی دینی پڑتی ہے. تو اس لیے اتنا ہے کہ بنیادی جو ہے بندے کو اس کا ایک اندازہ شد بہت اچھا اس کے پاس جانکاری آ جاتی ہے چیزوں کی. دین دیٹس اباؤٹ آل. ایک سے زیادہ کتابیں، کلچر، اور پھر کلچر کون سا، ہسٹری کون سی، یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے.